چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو آؤ سیکھیں قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 اور 5، چوتھی اور 5ویں آیت پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او زد علیہ او زد علیہ او زد علیہ او زد علیہ ورتل القرآن ورتل القرآن ورتل القرآن ورتل القرآن او زد علیہ ورتل القرآن او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا 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 او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا، اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہو جاتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے، مگر حمزہ کو خوب تحقیق سے، خوب اچھے انداز سے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ او زد کیسے پڑھیں گے؟ او زد۔ گڈ۔ زا کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ، اور زا کو دال سے ملانا ہے، دال ساکن ہے اور قلقلہ ہوگا دال میں، اور آواز لوٹ کر آئے گی۔ حرف قلقلہ 5 ہے،
قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد مجموعے کا نام ہے قطب جد، ٹھیک ہے؟ او زد، او زد گڈ، علیہ، علیہ عین پر زبر، لام یا زبر لئی، یہ عین پر زبر ہے، حرکت ہے، اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین نرمی سے ادا کریں گے، ہا کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا، واو واو۔ اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں واو، واو نہیں پڑھنا، واو انگریزی والا ہو جائے گا، مجہول نہیں پڑھنا، واو پڑھنا ہے، واو، کیا پڑھیں گے؟ واو گڈ، واو پر زبر ہے، حرکت کی ادائیگی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا ہوتی ہے، اور را پر بھی زبر ہے، یہ بھی حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے، تا کے نیچے بھی زیر ہے، لام کے نیچے بھی زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مگر تا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر بھی ہو جائے گا، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ پہلے لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے، پہلا لام زیر والا ہے، دوسرا لام ساکن ہے، تو جب زیر والا لام دوسرے ساکن سے ملائیں گے تو لام کو ہلائیں گے نہیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں ورتِّلِ، غلط، ورتِّلِ، ورتِّلِ، گڈ، قاف را پیش قر، را ساکن سے پہلے پیش آ گیا، را پر ہو جائے گا، موٹا پڑھیں گے، قاف بھی موٹا ہے عرف مستعلیہ میں سے، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ و تعلقہ نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہے، اور زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے، کہاں ہے کاف؟ یہ آ گیا، علیکہ کا کاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ، اور یہ والا قاف، یہ والا قاف، یہ والا قاف، یہ سب جو ہے زبان کی جڑ و تعلق کا نرم حصہ، یاد رکھنا ہے۔ اور حمزہ پر کھڑا زبر، ایک الف کھینچنا ہے، نون پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، تورتیلا میں را ساکن سے پہلے زبر آ گیا، را پھر پر ہو جائے گی، موٹا ادا کریں گے، تورتیلا، تا یا زیر تی، یا مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال، آپ نے یاد رکھنا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ پھر ایک آواز سے ایک سانس میں مل کر پڑھیں گے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، گڈ، انا سنلقی علیک، علیک انا سنلقی علیک انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قولا ثقیلا قولا ثقیلا، قولا ثقیلا قولا ثقیلا، قولا ثقیلا۔ گڈ، اچھا ثقیلہ میں ثقیلہ، ثقی، بعد میں بھی قاف ہے نا، یہ قولن میں بھی قاف، یہ بھی قاف، دونوں کو موٹا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اس آیت کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا، یہ پھر الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی، اور یہ حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد، نون مشدد میں ہوتا ہے ایک الف کا ہمیشہ غنہ غنہ، نون الف زبر نا، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے، نون مشدد ایک الف کا غنہ، پھر نون الف زبر نا، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے، اور سنلقی، سین سیٹی کے ساتھ زا سین صاد، یہ زا شروع میں بھی آیا ہے زا، آئیے ان کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں، زا سین صاد، ان کو عرف اصلیہ کہتے ہیں، عرف صفیریہ بھی کہتے ہیں، اصلت اللسان یعنی زبان کی بالکل باریک نوک سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے نا؟ تو زا سین صاد ہیں، اور ان کو سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، عرف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ جب بھی آپ ان کو ادا کریں گے، ان کا مخرج جو ہوتا ہے نا، زبان کی بالکل باریک نوک نیچے والے اور اوپر والے دانتوں کے دونوں کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد، آپ نے یاد رکھنا ہے، اور نون کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، قاف یا زیر قی، قاف موٹا بھی رکھنا ہے مگر یا مدہ بھی ہو جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہے، قاف کو موٹا رکھنا ہے۔ بعض بچے کرتے تھے سنلقی، سنلقی کی بجائے سنلقی، کی نہیں پڑھنا، سنلقی، سنلقی سنلقی، سنلقی۔ گڈ، علیکہ میں عین پر زبر، عین حلق کے درمیان والے حصے سے، لام یا زبر لئی، دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یالین، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، یا مدہ اور یالین میں فرق ہوتا ہے، یالین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے معروف ادا کرتے ہیں، اور یا مدہ کے ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار
کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ مگر دوسرا جو کاف آ رہا ہے قولن کا، علیکا کا کاف، علیکا کا کاف، علیکا کا کاف باریک، قولن کا قاف موٹا، ٹھیک ہے۔ قولن میں بھی قاف ہے، ثقیلہ میں بھی قاف ہے، یہ موٹے ہو جائیں۔ قاف زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ، قاف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین نرمی سے ادا کریں گے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد سا آ گیا حرف اخفا میں سے۔ جب کبھی نون ساکن یا تنوین، دیکھیں تنوین چاہے دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو یا دو پیش کی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تنوین ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہاں دو زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے تو اس لیے ہم دو زبر کی تنوین ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا آ جائیں تو اخفا ہوتا ہے، غنہ ہوگا ایک الف کا۔ نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی آ جائیں تو اظہار ہوتا ہے، اس کو غنہ نہیں کرتے، اظہار ہلکی ہوتا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے۔ ثقیلہ، سا، سا کا مخرج بتا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنار سے، سا زال ضا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں عمیر بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور قاف یا زیر، قی، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہے، نرمی سے ادا کریں گے، نرمی سے ادا کرتے ہیں، ارے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں موجود بچے بھی کہیں، آپ کا بھی دھیان کہیں اور ہے، تو دھیان ہونا چاہیے، توجہ یہاں ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی، کہ یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے ہو گیا یا مدہ، اور یا مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے، وقف بالابدال، وقف بالابدال، ایک سانس میں ایک آواز سے مل کر پڑھیں گے پوری آیت کو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھی ہے۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھی۔ اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک ہوتا ہے مقابلہ، مخارج و قواعد کا مقابلہ، صفات کا مقابلہ۔ جی ہاں، مخارج بھی پوچھے جاتے ہیں، صفات بھی پوچھی جاتی ہے، قواعد بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو ٹیمیں تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم اے والے تیار ہیں، مگر سب تیار نہیں ہیں، کسی کی آواز آئی کسی کی نہیں آئی۔ اور ٹیم بی والے تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں، دیکھتے ہیں، مگر مقابلہ ہوگا، مقابلے کا فیصلہ ہوگا آخر میں۔ پہلا سوال ٹیم اے سے ہے، او زد۔ جی ٹیم اے سے پوچھیں گے کہ او میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی عمیر بھائی کون سا قاعدہ؟ عمیر بھائی کو مائک دیجیے گا۔ واولین۔ واولین؟ جی۔ واولین میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ پکا؟ جی۔ سوچ لیں؟ جی۔ سوچ لیا؟ جی۔ اللہ، اور جواب بالکل درست دے دیا۔ چلیں اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے، او زد۔ زد میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہ زد، یہ وہ والی زد نہیں ہے، وہ زوات سے ہوتی ہے زد، یہ زد ہے۔ او زد یہ آتی ہے بڑھنے کی، اس میں اللہم زد فزد، اللہ آپ کو اور بڑھائے اور برکت دے۔ جی ماشاءاللہ، ادھر سے ہاتھ ہیں، ادھر سے بھی ہاتھ ہیں، ادھر سے بھی ہاتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جی ہاں جی بتائیے، نام بتائیے اپنا۔ محمد ارحم۔ جی محمد ارحم، کون سا قاعدہ پیارے بچے؟ کلکلا۔ او زد میں دال میں کیا ہے؟ کلکلا۔ سوچ لیں، حرف قلقلہ کتنے؟ 5۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ قاف، طا، با، جیم، دال۔ دیکھیں آپ نے صحیح کر لیا نا۔ کہہ دیجئے ارحم بھائی کے لیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ زبردست بھائی، دیکھیں آپ نے ہاتھوں ہاتھ صحیح کر لیا، 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کیا بتائیں گے؟ قاف کا مخرج ہے کیا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ٹیم اے سے کون بتائیں گے؟ پھر عمیر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ عمیر بھائی آپ ہی کو یاد ہے، کسی اور کو یاد ہی نہیں ہے؟ چلو بتا دیں، آپ بتا دیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے بھائی، زبان کی جڑ اوپر کے دانتوں کا حصہ. ارے کیا کر دیا۔ زبان کی جڑ، اوئے زبان کی جڑ اوپر کے سخت حصہ، اوئے، نرم حصہ. سخت نرم، ارے سخت، سوچ لو۔ زبان کی جڑ اور تعلقات، نرم حصہ، تعلقہ یا اوپر کا؟ تالو تعلقہ نرم حصہ یا سخت حصہ؟ سخت. عمیر بھائی دیکھ لے، یہ آپ کے بتانا چاہ رہے ہیں، ان کو دے مائک، سخت. ان کو مائک دیں۔ کیا نام ہے؟ نام بتائیں۔ محمد زید. محمد زید، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمیر بھائی سے متفق ہیں آپ؟ جی. اتفاق کرتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ، نرم حصہ. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں؟ جی اتفاق کرنا یعنی کہ آپ ان کی بات پر ایگری ہیں، تو آپ ایگری تو نہیں ہے نا؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا، اور میں بتاتا ہوں قاری صاحب اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تعلقہ نرم حصہ. ہمارے زید بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے، اور زید بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ماشاءاللہ، اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ ورتل القرآن، قرآن اور ترتیلا، قرآن کے را اور ترتیلا کے را میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ جی سید عفان بتانا چاہ رہے ہیں، سید عفان کو دیجیے گا مائک، مائک دے، مائک دے، جلدی کیجئے۔ دونوں پر پڑھیں گے، دونوں کو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں پر پڑھیں گے، سوچ لیں، اور جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، دونوں پر پڑھیں گے۔ کہیں میں نے کہا سید عفان کہیں اور کہیں نہیں نکل جائیں، آپ نے صحیح کہہ دیا تھا کہ را ساکن سے پہلے زبر ہو پیش ہو پر پڑھیں گے، صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور جواب درست ہو چکا ہے۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آخری سوال بتائیے، ترتیلا پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ؟ ٹیم اے والے پریشان ہو گئے۔ جی محمد زید بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وقف میں 2 زبر کی تنوین ہو رہی ہے. وقف میں 2 زبر کی تنوین ہو رہی ہے؟ وہ تو 2 زبر کی تنوین تو وصل میں ہی ہے، وقف میں تو ہے نہیں ہے۔ عمیر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، عمیر بھائی کو مائک دیں۔ آپ پہلے غلطی عمیر بھائی نے کی تھی، آپ نے صحیح کیا کروایا، غلطی صحیح درست کروا دی تھی، اب دیکھتے ہیں آپ کی غلطی کو عمیر بھائی درست کرواتے یا نہیں۔ 2 زبر کو وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے. 2 زبر کی کو وقف میں الف مدہ سے بدل دیں گے۔ عمیر بھائی سوچ لیں۔ جی. سوچ لیا؟ جی. پھر سوچ لیں۔ جی. صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس کا نام کیا ہے؟ وقف بل، وقف بل، بتا دو یار، ان کو بتا دو، چلو۔ وقف اقبال مائی وقف بل اقبال یا ابدال؟ اقدال. اقدال، اب اقدال ہو گیا، ابدال. ابدال، وقف بل ابدال مال ہا یا الف؟ الف. وقف بل ابدال مال الف، اور ہمارے عمیر بھائی نے جواب کمپلیٹ درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، اپنے ساتھی کی مدد سے دے دیا ہے۔ چلیں گڈ ہو گیا، اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آخری سوال ہے، جلدی بتا دیجئے، انا سنلقی علیکا، علیکا کے کاف اور قولن کے کاف میں کیا فرق ہے؟ اسید بھائی بتائیں گے، اسید بھائی کو مائک دیجیے گا۔ مخرج کا فرق ہے، مخرج کا فرق ہے، مخرج ہوتا ہے مخرج ہوتا ہے؟ مخارج، مخارج ہوتا ہے، یہ مخرج نہیں ہوتا، مخرج ہوتا ہے، مخرج نکلنے کی جگہ، صحیح ہے۔ اب بتائیے کہ علی کا کاف اور قولن کا قاف میں کیا فرق ہے؟ علی کا جو کاف ہے اس کو سخت پڑھیں گے، اور قولن سخت پڑھیں گے، جی، اور قولن کے قاف کو نرم پڑھیں گے، جی، یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے۔ دونوں شدیدہ حرف ہیں، دونوں شدیدہ ہیں۔ اجد قطم بقت، اجد قطم بکت، قطم میں قاف بھی ہے، بکت میں کاف بھی ہے۔ جلدی بتائیے، جلدی مائک دے دیجئے ادھر، آپ نہیں بتا پائے۔ علیکا کا کاف باریک ہوگا اور قولن کا قاف پر ہوگا۔ علیکا کا قاف، علیکا کا قاف یہ کاف، کاف، علیکا کا کاف باریک ہوگا، قولن کا قاف پر ہوگا، یہی بتانا تھا، اسید بھائی نہیں بتا پائے، کوئی بات نہیں، مگر آپ کے ساتھی نے، سید عفان نے بتا کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ. ٹیم بی کے بھی 30 پوائنٹ، ٹیم اے کے بھی 30 پوائنٹ، مقابلہ آج کا
टाई हो गया है, सुभान बराबर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह करीम हमारे साथ मोहम्मद रैयान भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। 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 इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। 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 कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह उल करीम हमारे साथ उज़ैर भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। एक तो औ नहीं पढ़ना, औ जो है ये मारूफ औ मजहूल हो जाएगा। और क़ुरआन नहीं क़ुरआन तरतीला, ठीक है। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। क़ुरआन तरतीला, रा हिले नहीं, ठीक है ना। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। 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 सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सौद को मोटा पढ़ने, सौद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह।
تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد ریان بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد عزیر بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا